قتیل اس سے بڑا منافق نہیں کوئی، جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا۔ اور وہ مارٹن لوتھر کنگ جس طرح کہتا ہے when injustice becomes the law, resistance becomes the duty۔ دوستو، میرا نام ڈاکٹر درویش خان افریدی ہے۔ میں پچھلے 14.5 سال سے تقریباً یونیورسٹی آف پشاور میں ایز اے لیکچرر پڑھا رہا ہوں۔ میں بریفلی آج کل جو پشاور یونیورسٹی میں حالات بنے ہوئے ہیں، یقیناً بہت سنگین اور کریٹیکل سچویشن بنی ہوئی ہے۔ پچھلے 1 مہینے سے کلاسز نہیں ہو رہی ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ ہم سب کو اس بات کا ادراک ہے کہ ایک irreparable لاس ہو رہی ہے۔ ایک قوم کی نئی نسل، نوجوان نسل میں اسپیشلی جب وہ اسٹوڈنٹس ہوں، 1 مہینہ بہت قیمتی وقت ہوتا ہے۔ 1 مہینہ ہمارے اسٹوڈنٹس کا ضائع ہو گیا، اینڈ اٹس ناٹ فار نو ریزن۔ اس کے پیچھے کچھ وجوہات ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ان وجوہات پہ آپ کے ساتھ بات کر سکوں۔ سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ مجھے نہیں جانتے ہیں، یقیناً دیکھنے اور سننے والوں میں سے اکثر مجھے نہیں جانتے ہوں گے۔ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا، میرا نام درویش خان افریدی ہے۔ میں نے یہاں پشاور یونیورسٹی سے 2004 میں پولیٹیکل سائنس میں ماسٹرز کیا۔ اس کے بعد پھر میں نے قائد اعظم یونیورسٹی سے امریکن اسٹڈیز میں ایم فل کیا۔ پھر 2008 میں میں پشاور یونیورسٹی میں جنرل اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ میں ایز اے لیکچرر اپائنٹ ہوا۔ پھر تقریباً 1 سال بعد میں نے پی ایچ ڈی کے لیے امریکہ اپلائی کیا، فل برائٹ پہ۔ فارچونیٹلی میں نے وہ ایوارڈ حاصل کیا، اور میں نے ویسٹرن میشیگن یونیورسٹی سے پولیٹیکل سائنس میں پی ایچ ڈی کیا، اور واپس آ کے میں نے دوبارہ اپنی ذمہ داری ایز اے ٹیچر ایٹ دا یونیورسٹی آف پشاور سنبھالے۔ تو یہ تو میری بریف تعارف تھی۔ اب میں آتا ہوں اس مسئلے کی طرف جو یونیورسٹی آف پشاور کی بندش ہے، کلاسز کی بندش ہے، اسٹرائک چل رہی ہے۔ اسٹرائک یونیورسٹی کے تمام ملازمین، جن میں اساتذہ کرام، جن میں کلاس 4، کلاس 3، سینیٹیشن کلاس اور اسٹوڈنٹس آرگنائزیشنز شامل ہیں۔ ایک اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن جس کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے، وہ اس اسٹرائک اور اس کے خلاف ہے۔ وہ یقیناً ان کی نیت ٹھیک ہے۔ وہ یقیناً ان کو یہ احساس ہے کہ ان کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے، جو کہ بڑی اچھی بات ہے۔ خدا کرے ہماری سوسائٹی میں، ہماری گورنمنٹ کو بھی یہ احساس ہو جائے کہ یہ ہماری جو نسل ہے، نوجوان نسل، ان کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے، اور خدا کرے کہ اس مسئلے کو جلد سے جلد قانون کے مطابق اور انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے حل کیا جا سکے۔ میں آتا ہوں کہ اسٹرائک پہ یہ لوگ کیوں گئے ہیں۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ اسٹرائک ابھی شروع نہیں ہوا ہے۔ یہ اساتذہ، تمام ملازمین،
وقتاً فوقتاً پچھلے 2.5 سال سے جب سے یہاں پر پچھلی گورنمنٹ کی طرف سے تعینات کی گئے وائس چانسلر ڈاکٹر محمد ادریس صاحب، اور تب سے کسی نہ کسی شکل میں اور کسی نہ کسی ایشو پہ تمام تر ملازمین اور وقتاً فوقتاً اسٹوڈنٹس اسٹرائک پہ رہے ہیں۔ یہاں تک بات پہنچی کہ ان امپلائیز کی اور ان اسٹوڈنٹس کی مطالبات میٹامارفوز کر گئے، وہ ایک ہی مطالبے میں سما گئے، اور وہ مطالبہ ہے وائس چانسلر کی برطرفی قانون کے مطابق۔ اب اگر دیکھا جائے کہ یہ مسئلہ، یہ جو مطالبہ ہے بڑا سنگین ہے، کیونکہ کوئی بھی نہیں چاہتا ہے کہ ایک ایسا پریسیڈنٹ سیٹ ہو کہ کبھی بھی یونینز اور ایسوسیشنز اٹھ کے کچھ ناجائز مطالبات کو لے کر کسی بھی ہیڈ آف دا انسٹیٹیوٹ کو برطرفی کا مطالبہ کرے۔ یقیناً یہ پریسیڈنٹ سیٹ نہیں ہونا چاہیے، ہم نہیں چاہتے ہیں کہ یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تمام ورکنگ ڈیموکریسیز میں کسی افیشل کو ہٹانے کا، کسی بھی جائز الزام کی بنیاد پہ جو بعد میں ثابت ہو، کرپشن کا یا انکیپیسٹی کا ثابت ہو، تو اس کو برطرف کیا جا سکتا ہے، خواہ وہ الیکٹڈ ہو یا وہ اپوائنٹڈ ہو تھرو سم اسپائل سسٹم۔ اب میں آتا ہوں ان الزامات کی طرف سے اور ان کو مد نظر رکھ کے کیا یہ مطالبہ ان کا جائز ہے یا نہیں، وہ فیصلہ آپ پھر خود کر لیں۔ سب سے پہلے وائس چانسلر صاحب پہ یہ الزام ہے کہ وہ کمیٹڈ نہیں ہیں، وہ لائل نہیں ہیں اس کرسی سے، جس کرسی پہ ان کو امانت کے طور پہ اس قوم نے دی ہوئی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وائس چانسلر صاحب اپنی ڈیوٹی کے ساتھ، اپنی رسپانسبلٹیز کے ساتھ لائل نہیں ہیں، اور میں اس الزام کے سپورٹ میں آپ کو کچھ حقائق بہت بریفلی رکھوں گا۔ سب سے پہلے آپ اس کی کمٹمنٹ کی لیول کی اندازہ اس سے لگائیں کہ ڈاکٹر محمد ادریس صاحب نے ابھی گورنر صاحب کے ساتھ ایک میٹنگ میں یہ کہا کہ جب میں یہاں پر اپلائی کر رہا تھا تو 2 اور پوزیشنز بھی تھے جس کے لیے انہوں نے اپلائی کیا تھا۔ وہ 2 پوزیشنز وی سی صاحب پھر کہتے ہیں کہ میں کنفیوز تھا کہ میں کس پوزیشن کو اگر اپوائنٹ ہوں، سلیکٹ ہوں، تو کس کو میں ایکسیپٹ کروں۔ تو صاحب فرماتے ہیں کہ انہوں نے استخارہ کیا۔ جو ہم مسلمان اس میں یقین رکھتے ہیں کہ جب آپ کنفیوزڈ ہوں تو پھر آپ یہ طریقہ اختیار کریں تو آپ کی روحانی ایک رہنمائی کی جائے گی۔ تو اس سے تو ثابت ہوا کہ وائس چانسلر صاحب نے اس کمٹمنٹ کے ساتھ یہاں پر نہیں آئے ہیں کہ وہ واقعی چاہتے تھے کہ یونیورسٹی آف پشاور کی اپ لفٹنگ
کر سکے یا اس میں کوئی امپرومنٹ لا سکے۔ تو صاحب آگے فرماتے ہیں کہ انہوں نے پھر خواب دیکھا۔ خواب میں کہتے ہیں کہ میں نے 3 نہریں دیکھی، کچھ اس طرح کی بات جو مجھے پہنچی۔ ایک نہر شہد کی تھی شاید، دوسری کوئی پانی کی تھی، تیسری کوئی شہد کی وہ دودھ کی تھی شاید، کچھ اس طرح کی ذکر انہوں نے کیا۔ اب وہ جو گواہ ہیں ان کو پھر صحیح طرح معلوم ہوں گے کہ کیا ایگزیکٹ ورڈز تھی۔ کہتے ہیں کہ پھر میں نے ایک نہر سے کچھ پی لیا۔ صبح میں نے پھر کسی مولوی صاحب سے یا کسی سے اس خواب کے بارے میں پوچھا تاکہ وہ انٹرپریٹ کر سکے ان کے لیے یہ۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ آپ یونیورسٹی آف پشاور کو جوائن کر لیں۔ تو اس سے تو آپ اندازہ لگا لیں کہ وی سی صاحب کی کیا کمٹمنٹ لیول ہے۔ دوسری بات آگے اس پہ نہیں جانا چاہتا ہوں۔ وی سی صاحب کا ریکارڈ ہے کہ یہ ہفتے میں شاید 3 دن یا اس سے بھی کم ان ایوریج اپنے آفس میں ہوتے ہیں، باقی یہ اکثر لاہور میں ہوتے ہیں۔ اور سننے میں آیا ہے کہ وی سی صاحب کا لاہور میں کچھ لیبارٹریز ہیں اور ان کے کچھ فرینچائزز انہوں نے میرے معلومات کے مطابق ادھر پشاور میں بھی کھولے ہیں۔ تو یہ اس کی کمٹمنٹ کتنی ہو سکتی ہے اس سے بھی آپ کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور تیسری میں آپ سے کہنا چاہوں گا اس ضمن میں کہ ابھی تک میرے علم کے مطابق وی سی صاحب کوئی قابل قدر پروجیکٹ یونیورسٹی کے لیے نہیں لا سکے ہیں پچھلے 2.5 سال میں۔ دوسرا جو بڑا الزام ہے وائس چانسلر صاحب پہ وہ ہے ورک پلیس ہراسمنٹ کی اور وکٹمائزیشن کی۔ سب سے پہلے موجودہ پشاور یونیورسٹی کے وائس چانسلر صاحب ڈاکٹر محمد ادریس صاحب جب مانسہرہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے تو ایک فیمیل کلیگ نے ان پر ورک پلیس ہراسمنٹ کا الزام لگایا اور جس میں کورٹ نے اس کو میرے معلومات کے مطابق گلٹی ڈکلیئر کیا اور اس میں انہوں نے جرمانہ بھی بھرا ہے۔ یہاں پر جو ورک پلیس ہراسمنٹ ہو رہی ہے اس کی میں کچھ مثالیں دینا چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ آپ کی قیمتی وقت ضائع ہو جائے۔ اور ڈاکٹر کاشف گل صاحب ہمارے ساتھ کیمسٹری میں ٹیچر تھے جن کو پھر کیمسٹری سے انوائرمنٹل سائنسز میں ان آرڈر ٹو پنش ہیم بھیجا گیا تھا۔ ان کو پوسٹ ڈاکٹریٹ کے لیے فل برائٹ کی اسکالرشپ یا اسپانسرشپ مل گئی۔ کاشف گل صاحب نے اسٹڈی لیو کے لیے اپلائی کیا اور این او سی کے لیے اپلائی کیا، لیکن ڈاکٹر محمد ادریس صاحب نے سیاسی عناد کی بنیاد پہ لنگر آن کیا اس این او سی کو اور ڈاکٹر صاحب کا کافی وقت ضائع ہو گیا کہ وہ اپنا پروجیکٹ جا کے امریکہ جا کے شروع کر سکے۔ ڈاکٹر محمد ادریس صاحب نے پھر سیاسی پریشر کے تحت ابھی کچھ دنوں پہلے اسٹرائک کے دوران وہ این او سی کاشف گل صاحب کو دے دیا۔ ڈاکٹر محمد ادریس صاحب نے میرے ڈپارٹمنٹ نے انوار الحق اور افتخار صاحب جو ہم میرے کلیگز ہیں جو پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں، جو اپنی کوالیفیکیشن بہتر کرنا چاہتے ہیں، جو کہ ریسرچ سکلز گین کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے ایڈمیشن لیا ہے سوشیالوجی ڈپارٹمنٹ میں پی ایچ ڈی میں، لیکن ڈاکٹر محمد ادریس صاحب ان کو این او سی نہیں دے رہے ہیں بلا وجہ، حالانکہ
ہماری چونکہ میری ڈپارٹمنٹ ہے ڈپارٹمنٹ آف جنڈر اسٹڈیز، اس میں ان کی کلاسز اور ان کی جو سرکاری ذمہ داریاں ہیں اس پہ کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ یہ دوسری مثال ہے۔ تیسری مثال یہ ہے کہ ڈاکٹر محمد جو وکٹمائزیشن کر رہے ہیں، جو ہراسمنٹ کر رہے ہیں، اس کی تیسری مثال یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے سوشیالوجی ڈپارٹمنٹ کے کچھ اساتذہ کی جن کی تعداد تقریباً 6 بنتی ہے، ان کی تنخواہ میں ڈیڈکشن کی۔ ان حضرات نے جا کے عدالت میں رجوع کیا۔ عدالت نے ڈاکٹر محمد ادریس صاحب کے اس اقدام کو غیر قانونی قرار دے دیا اور ڈاکٹر صاحب کو اور اس کے ایڈمنسٹریشن کو یہ فیصلہ پھر واپس لینا پڑا۔ تیسری جو الزام ہے ڈاکٹر صاحب پہ اور اس کے کچھ میں شواہد آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ ہے انسٹیٹیوشنل irregularities کی۔ ڈاکٹر صاحب پہ الزام ہے کہ he is frequently violating the act, statutes and rules of the university، جس میں سے کچھ یہ ہیں۔ ڈاکٹر محمد ادریس صاحب نے ایک ون مین شو بنا رکھا ہے جو اسٹیٹیوٹری باڈیز مختلف فنکشنز کے لیے بنائی گئی ہیں اور جن کی اکارڈنگ ٹو دا اسٹیٹیوٹس، اکارڈنگ ٹو دا لاز آف دا یونیورسٹی ریگولر میٹنگز ہونی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب وہ میٹنگز نہیں بلا رہے ہیں باوجود ڈیمانڈس کے، باوجود ریکویسٹ کے۔ ڈاکٹر صاحب نے اس میں ناکام رہا ہے کہ مختلف اسٹیٹیوٹری باڈیز کے لیے بروقت الیکشنز جو کہ ایکٹ کا حصہ ہے وہ کرا سکے، باوجود اس کے کہ کئی بار کورٹس کے آرڈر بھی اس ضمن میں آئے اور ادریس صاحب کے نام کورٹس کے بلاسفیمی کی کیسز بھی آئے ہیں جو میری معلومات ہیں اس کے مطابق اس ضمن میں۔ آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ڈاکٹر محمد ادریس صاحب نے بجائے اس کے کہ اپنے سبارڈینیٹس کے جو جائز حقوق ہیں ان کو اکارڈنگ ٹو دا لاز ایڈریس کر سکے، اس میں ناکام ہوا ہے اور ہمارے کلیگ کو ایک دفعہ کہا کہ جا کے کورٹ سے رجوع کریں۔ اور اس ضمن میں جو لیگل لیٹیگیشن کے لیے پچھلی بجٹ میں جو رقم مختص کی گئی ہے اور جو ڈیولپمنٹل بجٹ ہے یونیورسٹی میں اس کے ساتھ اس کا ریشو دے کے آپ کو خود اندازہ ہوگا۔ اب ایگزیکٹ فیگرز مجھ سے بھول رہے ہیں، لہٰذا وہ بھی کبھی میں آپ کو یا آن لائن بھی مل سکتی ہیں۔ تو جب ایک یونیورسٹی کا ہیڈ لیٹیگیشن کے لیے انپریسیڈنٹڈ اماؤنٹ رکھتا ہے، آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ ان کا کیا ارادے کیا ہیں۔ ڈاکٹر محمد ادریس صاحب پہ کرپشن کے الزامات بھی ہیں، میں اس کی کچھ مثالیں آپ کو دوں گا۔ ایک مثال یہ ہے کہ ڈاکٹر محمد ادریس صاحب نے اپنے نیس کو امپلائیز کوٹا پہ جنا کالج میں ایڈمٹ کرایا تھا، اپنے نیس کو اڈاپٹ کیا تھا، اور ہمارے معلومات کے مطابق پاکستان کے قانون میں اڈاپٹیڈ کڈس کو وہ بینیفٹس نہیں لیگل مل سکتی ہیں جو کہ بایولوجیکل کڈس ہوتے ہیں۔ واٹ ایور، اگر ہم یہی طریقہ اپنانا شروع کریں اور اسی کو پریسیڈنٹ بنا لیں جو ڈاکٹر محمد ادریس صاحب نے کیا ہے، اب سننے میں آیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے ہماری اس بچی کو، وہ ہماری قوم کی بچی ہے، خدا نہ کرے کہ ڈاکٹر محمد ادریس صاحب کی جو اللیگیلٹیز ہیں اس کی وجہ سے اس بچی کی مستقبل کو خطرہ ہو،
وہ ہماری بچی ہے، ہماری اپنی بیٹیاں ہیں، ہماری اپنی نیسز ہیں، میری بچی بھی اب بڑی ہے، تو ہمیں احساس ہے اس بات کی، لیکن ہم صرف یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ایسے پریسیڈنٹس کو سیٹ نہیں کرنا چاہیے کہ جس کا غلط استعمال کر کے پھر یونیورسٹی کو نقصان ہو، پھر کوئی بھی اٹھ کے، کوئی بھی استاد یا امپلائی اٹھ کے اپنے نیسز اور نیفیوز اور اقربا کو اڈاپٹ کر کے کاغذات میں اور یونیورسٹی کے جو پرکس اینڈ پریویلیجز ہیں وہ اویل کریں گے، جو کہ میرے خیال میں کرپشن کے لیے راستہ کھولنے کے برابر ہے۔ دوسری اہم بات، ڈاکٹر محمد ادریس صاحب جس گھر میں رہ رہے ہیں یونیورسٹی آف پشاور کی، اس کی جو رینٹ ہے وہ پے نہیں کر رہے ہیں، باوجود اس کے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یونیورسٹی فائنینشیل کرائسس میں ہے۔ ڈاکٹر محمد ادریس صاحب کا کہنا ہے کہ یہ جو رینٹ ہے وہ سینڈیکیٹ نے فیصلہ کیا ہے، پچھلی سینڈیکیٹ نے ان کے آنے سے پہلے، اور یہ رینٹ معاف کرایا ہے وائس چانسلر کے لیے۔ یہ بات بالکل حقیقتاً درست ہے جو وائس چانسلر صاحب کہہ رہے ہیں، لیکن وائس چانسلر صاحب سے عرض یہ ہے کہ سینڈیکیٹ کے اور بھی ڈیسیجنز ہیں، جس میں ٹیچرز کے بھی کچھ الاؤنسز ہیں، جس میں کلاس 3 اور کلاس 4 کے الاؤنسز بھی ہیں، یا ان کی جو رسپانسبلٹیز ہیں وہ بھی متعین ہیں۔ آپ نے ان کو ریویو کیا یہ کہہ کر کہ فائنینشیل کرائسس ہے، تو کم از کم اخلاقاً جرات آپ کو کرنی چاہیے تھی اور کرنی چاہیے ہے کہ آپ اس رینٹ کو فوراً پے کریں اور جو ایریئرز بنتے ہیں وہ بھی پے کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر قانوناً فائنینشیل کرپشن نہیں ہے تو اخلاقی کرپشن ضرور ہے، اور وائس چانسلر کو اور اس سوسائٹی کو اس پہ اور اتھارٹیز کو اس پہ سوچنا چاہیے۔ وائس چانسلر صاحب کہ کرپشن اور اس کے آس پاس جو لوگ بیٹھے ہیں سب کو معلوم ہے، میں ان کی فیملی کا خیال رکھتے ہوئے یہاں ان کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر محمد ادریس صاحب کے جو ڈیفیکٹو وائس چانسلر ہیں، ان کے خلاف جو انکوائری بنی تھی کہ نیگیٹو رپورٹس پہ ان کی پروموشنز ہوئے ہیں اور اس کی انکوائری بیٹھی تھی، اس انکوائری کمیٹی کا کیا ہوا؟ ڈاکٹر محمد ادریس صاحب سے کوئی پوچھے کہ آپ کے ٹریجرر پہ ان دا براڈ ڈے لائٹ کچھ ایسے پریکٹسز ہوئے تھے کہ آپ کے ٹریجرر پہ الزام آیا تھا کرپشن کا، اور اس کی ویڈیوز موجود ہیں، اس کا کیا ہوا؟ کیا وہی پرسن ابھی بھی ٹریجرر ہیں کہ نہیں؟ کیا اخلاقاً ان کو اور آپ کو انہیں ہٹانا نہیں چاہیے تھا اگر ہم واقعی کرپشن کا راستہ روکنا چاہتے ہیں؟ فائنلی اور دو اور بریفلی میں بات کرنا چاہتا ہوں، پلیز اگر آپ اپنے قیمتی ٹائم سے مجھے تھوڑا سا اور وقت دے دیں۔ ڈاکٹر صاحب مسلسل ڈیفیمیشن کر رہے ہیں ٹیچنگ سٹاف کی کہ استاد حرام خور ہیں، کرپٹ ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ میں یہ بالکل نہیں کہتا ہوں کہ تمام اساتذہ صاف ہیں، کرپٹ نہیں ہیں، واقعی ہیں،
مجھے امید تھی اور اب بھی ہے کہ وائس چانسلر صاحب جب تک وائس چانسلر ہیں یا اور اتھارٹیز اس کے خلاف ایکشن لے، جو بھی کرپٹ عناصر ہیں، خواہ وہ ٹیچرز میں سے ہے، خواہ وہ ایڈمنسٹریشن میں ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر محمد ادریس صاحب یہ کہہ کے کہ اساتذہ، تمام اساتذہ حرام خور ہیں، میں اپنے بارے میں نہیں زیادہ کہنا چاہتا ہوں، لیکن مجبوری ہے کہ میں کہہ دوں. میں نے ٹیچنگ کو بڑے کانشیسلی اور بہت کیلکولیشن کر کے ایز اے پروفیشن اپنایا ہوا ہے. جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ میں میڈیسنز نہیں پڑھنا چاہتا تھا تب جب میڈیسنز کا بہت زور تھا. جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ میں CSS PMS نہیں کرنا چاہتا تھا جب بہت ڈیمانڈ تھا اس کا، اور اب بھی ہے، اور میں سمجھتا تھا کہ میں کر سکتا ہوں، لیکن میں نے ابھی تک اپلائی بھی نہیں کیا. اس میں ایگزام میں ابھی تک میں اپیئر نہیں ہوا. میں اس لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے ٹیچنگ کو ایز اے پروفیشن بہت پیار سے، بہت کیلکولیشنز کر کے میں نے ٹیچنگ کو اپنایا ہوا ہے. جو لوگ مجھے پرسنلی جانتے ہیں، میں بزنس نہیں کر رہا ہوں، باوجود اس کے کہ میرے پاس بزنس کے اتنے پیسے ہیں یا میری فیملی کے پاس ہے کہ اگر میں چاہوں تو جو تنخواہ مجھے مل رہی ہے اس کے 10 گنا میں کما سکوں. ڈاکٹر ادریس صاحب، ہم لیڈر بھی نہیں بننا چاہتے ہیں کہ لیڈری کے ذریعے ہم پاور گین کر سکیں. نہیں تو میں ٹیچنگ نہ کرتا اور ہو سکتا ہے کہ میں کسی پولیٹیکل پارٹی کا اب مرکزی یا صوبائی کمیٹی کا ممبر ہوتا. ڈاکٹر صاحب، ہم نے ٹیچنگ کو، میں مانتا ہوں بہت ٹیچرز یا کچھ ٹیچرز یا ایک خاص تعداد استادوں کی وہ بائی چوائس نہیں آئے ہیں، لیکن جو بائی چوائس آ رہے ہیں، خدا را ٹیچنگ کو اور ٹیچرز کی بے عزتی کر کے میری ڈیفیمیشن نہ کریں، میری بے عزتی نہ کریں، کیونکہ میں باہر بڑے شوق سے کہتا ہوں کہ میں پشاور یونیورسٹی میں استاد ہوں. تو یہ میں اپیل کرتا ہوں، باقی جو کرپٹ عناصر ہیں جدھر بھی ہیں، لوگ مجھے جانتے ہیں، میں اپنے آپ سے شروع کر کے جو بھی ہیں، کوئی بھی مورل، کوئی بھی فائنینشل، کسی قسم کا کرپشن ہو تو ہم حاضر ہیں، انکوائری کے لیے بھی حاضر ہیں، اور ہم ہر سزا کے لیے تیار ہیں. مزید میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہوں گا. آخر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ بھی کہتے ہیں، اور یہ سچ بھی ہے، ہمارے کچھ مطالبات 2.5 سال سے جو ہم کرتے آ رہے ہیں اور جو ڈاکٹر ادریس صاحب ناکام رہے ہیں، باوجود وعدوں کے، باوجود ہمارے ساتھ جو پرومسز کیے اور جو ریٹن پرومسز ہیں ان کے باوجود ناکام رہے ہیں. الاؤنسز کی اور ترقیوں کی، جہاں تک ترقی کی بات ہے تو اگر مجھے انسینٹیوز نہیں مل رہے ہیں اس یونیورسٹی میں 14.5 سال سے ایز اے لیکچرر کام کر رہا ہوں اور میری پروموشن نہیں ہو رہی ہے، تو کیا میں مایوس ہو کے کوئی اور کام نہیں کروں گا؟ کیا میں مایوس ہو کے کوئی بزنس یا پراپرٹی ڈیلنگ نہیں کروں گا؟ کیا میں مایوس ہو کے اپنے بچوں کی خاطر، ان کی تعلیم کی خاطر، ان کی ہیلتھ کی خاطر، ان کے کپڑوں کی خاطر، ان کے چھوٹے چھوٹے خواہشات کی خاطر، کیا میں دبئی میں یا یورپ میں مزدوریوں کے پیچھے، پیسے کمانے کے پیچھے نہیں جاؤں گا؟ کیا وائس چانسلر صاحب آپ
یہی چاہتے ہیں کہ کیپٹل فلائٹ ہو یونیورسٹی آف پشاور سے، اور لاسٹ سینٹ میں یہ بھی میں آپ لوگوں کے سامنے جو بھی مجھے سن رہے ہیں میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں، اس کے گواہ موجود ہیں، جب کامران بنگس صاحب کے ساتھ ہی واز چیئرنگ دا سینٹ، جو پچھلے وزیر تھے ہائر ایجوکیشن کے خیبر پختونخوا کے، وائس چانسلر صاحب نے فرمایا کہ جن کی پروموشنز نہیں ہو رہی ہیں تو وہ چلے جائیں، کہیں اور چلے جائیں۔ تو ان سے پوچھا گیا، ہمارے دوست نے پوچھا، جو ابھی وہ بھی ہمارے ساتھ احتجاج میں ہیں، چونکہ سارے امپلائیز احتجاج میں ہیں، کہ وائس چانسلر صاحب کیا آپ چاہتے ہیں کہ کیپٹل فلائٹ ہو یونیورسٹی آف پشاور میں؟ تو وائس چانسلر صاحب جب آئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ میرا ایک ایجنڈا ہے، اور پیچھے ان کی آپ سوچ کو دیکھیں کہ وائس چانسلر کے آفس میں جنرل باجوہ کی تصویر لگی ہو، آپ خود سوچیں کہ کس قسم کا انسان یونیورسٹی آف پشاور کا وائس چانسلر ہے۔ الاؤنسز کی بات کرتے ہیں، دیکھیے ہماری ٹرانزیکشنل ریلیشنز ہیں سوسائٹی میں۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ کو 5 منٹس کا سروس دیتے ہیں، آپ کو پرسکرپشن لکھتے ہیں اور اس کے آپ 2000 روپے دیتے ہیں۔ آپ وکیل کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کے بہاف پہ ادھر بات کرتے ہیں، آپ اس باتوں کی آپ پیسے دیتے ہیں۔ جرنلسٹ بیٹا ہوتا ہے، وہ بات کرتا ہے، ان باتوں کی اس سروس کی آپ پیسے دیتے ہیں۔ ایک کمشنر صاحب آفس میں بیٹا ہوتا ہے، وہ سروسز پرووائڈ کرتا ہے اس معاشرے کو، اینڈ وی ویلیو دیئر سروسز۔ ایک سیکریٹری صاحب بیٹا ہوتا ہے، اس کی سروسز ہیں اس معاشرے کے لیے، اسی لیے اس معاشرے نے اس کے الاؤنسز دیے ہیں، پرکس اینڈ پریویلیجز دیے ہیں۔ تو کیا ایک ٹیچر کو نہیں ہونی چاہیے؟ کیا ایک ٹیچر کے بچے نہیں ہوتے ہیں، ان کی فیسیں نہیں جمع کرنی ہیں؟ وائس چانسلر صاحب آپ نے اپنی نیس کو اڈاپٹ کر کے سبسیڈائز ریٹ پہ پڑھا رہے ہیں، اور میرے سگے 4 بچے، سگے اور ناسگے کی بات نہیں کر رہا ہوں، مینز بائی بلڈ جو میرے بچے ہیں 4 پرائیویٹ سکول میں پڑھا رہا ہوں، اور جو لمیٹڈ میری تنخواہ ہے اس میں سے پیسے بچا کے میں اس کی فیس جمع کر رہا ہوں۔ تو مجھے الاؤنسز چاہیے ہیں۔ I'm not apologetic about that. I'm not ashamed of that. That's my due right. اور میں چاہتا ہوں سمپل ایک کویشچن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ shouldn't teaching be valued more than any other profession in order to ensure socio-political stability and enduring sustainable progress؟ آخر میں اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوں، ان اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوں جو عدالت گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ کلاسز ریزیوم ہوں، ان اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوں جو زیادہ تر جماعت اسلامی کے ہیں، وہ ہمارے بچے ہیں، وہ ہمارے وجود کا حصہ ہے، ہمارا مستقبل ہے، اور ان کا جو مطالبہ ہے وہ بالکل جائز ہے، ان کی جو نیت ہے وہ بالکل صاف ہے۔ میں ان کے مطالبے کو، ان کے تقاضوں کو، ان کے ڈیمانڈس کو I do appreciate them، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ میری باتوں کو اگر آپ نے غور سے سنا ہو، ہم ریزنیبل لوگ ہیں، ہم بے وقوف نہیں ہیں،
یہ سارے امپلائیز بیوقوف نہیں ہیں جو پچھلے 2.5 سال سے احتجاج پہ ہیں، اور کوئی ہمیں سن نہیں رہا ہے۔ ہم پہ تو پولیس ایکشن بھی اس وائس چانسلر کے تحت لے لی گئی، ہم پہ تو ڈنڈے بھی برسائے گئے، ہم پہ تو شیلنگ بھی ہوئی۔ اور کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ پچھلے سال بھی آپ کے کہنے اپنے اسٹوڈنٹس ہمارے پاس آئے اور اسٹوڈنٹس نے ریکویسٹ کی کہ یہ ختم ہو، ہم نے ختم کیا، آپ کے کہنے پہ ختم کیا۔ لیکن کون منہ کر گیا اس ایگریمنٹ سے؟ پچھلے 1.5 سال سے 1 سال سے کیوں وائس چانسلر صاحب ناکام رہے؟ اور اگین میں ایک اور بات آپ سے کہوں الاؤنسز کی، مسئلہ یہ ہے کہ انفلیشن آپ سب کو پتا ہے کہ 40% سے ابو چل رہی ہے، بیسک نیسیسٹیز جو میں مڈل کلاس لوگ یوز کر رہے ہیں، وہ تو میرے خیال میں 40 سے ابو ہے، وہ کہیں 200 تک چھو گئی ہے پچھلے 2 سال میں، پچھلے 1.5 سال میں اور پچھلے 6 مہینے میں۔ جو حکومت اعلان کرتی ہے کہ 15% اور 20% ADR دے دیا، وہ تمام محکمے لے لیتے ہیں، صرف اساتذہ کو نہیں ملتی ہے، اور پھر یونیورسٹی آف پشاور کے اساتذہ کو نہیں ملتے ہیں۔ تو اب آپ سوچیں کہ ہم کیا کریں۔ میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، اور میں گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ بہت اہم مسئلہ ہے تو اس آواز کو اٹھاؤ، اور اگر ہم گنہگار ہیں تو ہمیں سزا دے دی جائے۔ اگر ہم آپ لوگوں کے، اس قوم کے مستقبل کے گنہگار ہیں تو I would never beg for mercy۔ پھر مجھے حق ہے کہ مجھے سزا مل جائے۔ I do thank you all for listening to me، and please اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں اہم ہیں اور اتھارٹیز تک پہنچ جائیں تو پلیز do share them۔ Thank you so much۔